کے لیے کافی گھروں کے رشتے آئے تھے، لیکن ابو نے ذیشان بھائی کے لیے منع کر دیا اور دانش بھائی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے تھے۔ میری چھوٹی بہن نائلہ کی عمر تقریباً 13 سال ہے اور وہ میٹرک میں پڑھ رہی ہے۔ میں نے میٹرک کے بعد اسکول چھوڑ دیا تھا کیونکہ گھر کے کام کاج مجھے ہی کرنے ہوتے تھے۔ وہ تو کام پر نکل جاتے اور میں تینوں بہن بھائیوں کو کھانا وغیرہ بنا کر دیتی تھی اور گھر کے سارے معاملات سنبھالتی تھی۔ مجھے شادی کی کافی طلب ہوتی تھی کیونکہ میری عمر 19 سال ہو چکی تھی، لیکن ابو ابھی بھی میری شادی کا سوچ ہی نہیں رہے تھے کیونکہ ابو کہتے تھے کہ پہلے تمہارے بھائی دانش کی شادی کریں گے، اس کے بعد ذیشان کی شادی کریں گے اور پھر تمہارا نمبر آئے گا۔ میں ٹی وی پر کافی فلمیں اور ڈرامے دیکھتی تھی، اس لیے میں دن بدن سارا کام سیکھ رہی تھی اور مجھے بھی طلب ہوتی تھی کہ میں بھی کسی کے ساتھ شادی کر کے بچے وغیرہ بناؤں اور اپنی زندگی انجوائے کروں، لیکن میرا یہ خواب ادھورا رہ رہا تھا کیونکہ ابو کو ابھی میری شادی کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ ابو کہہ رہے تھے جب تمہاری دونوں بھابھی آ جائیں گی تب وہ اپنے ہاتھوں سے تمہاری شادی کریں گے۔ مجھے بھی اپنی بھابھی سے ملنے کا کافی شوق تھا۔ ایک دن ہمارے گھر بڑے اچھے گھر کا رشتہ آیا، ابو نے ہاں کر دی اور کہا کہ ہم جلد ہی منگنی کر دیں گے۔ دانش بھائی جب سعودی عرب سے واپس آئے تو ذیشان بھائی وہاں پر ہی تھے۔ دانش بھائی کے واپس آنے کے بعد ابو نے دانش بھائی کی منگنی کر دی تھی۔ اب ہم دانش بھائی کے سسرال میں جاتے تو وہاں پر ہماری بہت عزت ہوتی تھی۔ وہ بھی کھاتے پیتے گھرانے سے تھے اور لڑکی کا نام انم تھا، وہ بہت خوبصورت تھی۔ میری بھابھی انم BA کر رہی تھی، اس لیے اس کے گھر والوں نے کہا تھا کہ انم کی پڑھائی کے فوراً بعد ہی ہم شادی کر لیں گے۔ مجھے بھی انم کی شادی کی بہت جلدی تھی کیونکہ میری بھابھی جب ہمارے گھر آ جائے گی تو ابو نے کہا تھا کہ ہم شمائلہ کی شادی کر دیں گے۔ ایک دن ہم دونوں بہنیں بھائی کے سسرال میں گئی تو میری بھابھی انم کا بھائی نماز گھر میں ہی تھا اور اس کی عمر تقریباً 15 سال تھی اور وہ دکھنے میں بہت خوبصورت تھا۔ میں نے تو اس کو پہلی بار دیکھا تھا کیونکہ ہم جب منگنی کرنے گئے تھے تو انم کا بھائی اسکول گیا ہوا تھا اور واپس نہیں آیا تھا۔ میں جب دوسری بار ذیشان بھائی کے سسرال میں گئی تو میں نے اپنی بھابھی کے بھائی کو دیکھا۔ نواز بہت خوبصورت تھا اور دکھنے میں کافی ہینڈسم نظر آتا تھا۔ میں تو پہلے ہی نظر میں اس پر دل ہار بیٹھی تھی۔ ابو ہمیں چھوڑ گئے تھے اور ابو نے کہا تھا کہ شام کو چھٹی کا وقت جاتے ہوئے میں آپ دونوں بہنوں کو لیتا جاؤں گا، لیکن ابو نے جب فون کیا کہ تم تیاری کر لو میں آ رہا ہوں، میں نے ابو کو منع کر دیا کہ ابو وہاں پر رات رہیں گے اور دانش بھائی کے سسرال میں ہمارا دل لگ گیا ہے۔ ابو بھی مان گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا چلو صبح جلدی ہی آ جانا اور ان کو کہنا وہ آپ کو گھر چھوڑ جائیں۔ جب ابو نے یہ بات کی تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی اور میرا دل تھا کہ اب میں یہاں پر خوب مستی کروں۔ شام کے وقت ہم نے سب نے کھانا کھایا۔ دانش بھائی کے سسرال والوں نے ہمیں بہت عزت دی تھی۔ ہمیں علیحدہ علیحدہ کمرہ دیا گیا تھا اور میرا کمرہ میری بھابھی انم کے بھائی نواز کے کمرے کے ساتھ ہی تھا۔ جب آدھی رات ہوئی تو میرے پیٹ میں درد ہونے لگا، اس لیے میں نے کسی کو بھی نہیں اٹھایا۔ میں نے جب نواز کا کمرہ کھٹکھٹایا تو نواز اٹھ کے آ گئے تھے اور کہنے لگے شمائلہ کیا بات ہے؟ میں نے اس کو کہا کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ نواز نے مجھے گولی دی، وہ کھانے کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جس طرح محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے کوئی چھیڑ رہا ہے اور میرے ساتھ وہ کام کر رہا ہے، لیکن میں ہوش میں نہیں تھی۔ جب میں صبح ہوش میں آئی تو میری حالت بگڑی ہوئی تھی اور میری ٹانگوں میں کافی درد ہو رہا تھا۔ اس طرح تھکاوٹ ہو رہی تھی جیسے میں نے بہت کام کیا ہو۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ نواز نے میرے ساتھ، لیکن وہ کرنے کے بعد مجھے عادت ہو گئی اور میں اکثر نواز کے ساتھ کرنے کے لیے اپنے بھائی دانش کے سسرال آ جاتی، جو شادی کے بعد مرد عورت کو دیتا ہے۔ ناظرین اگر آپ کو یہ کہانی پسند رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔